نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 9 تا 12 لفظی ترجمہ۔ علم کیا نہیں، لم حرف جازم بھی ہے اور مضارع کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، ماضی منفی، اور حرف استفہام ہے۔ یأتیکم اتا یأتی، یأتیکم آئی تمہارے پاس، نبأ خبر، اور نبأ جو عام خبر کو نہیں کہتے بلکہ عظیم الشان خبر، جس سے کسی بڑی حالت کا پتہ چل جائے یا کم از کم کسی چیز کے بارے میں ظن غالب حاصل ہو جائے، اس کو نبأ کہتے ہیں۔ اور نبی جو ہے اسی سے ہے، نبی خبر دینے والا، چونکہ نبی بھی بڑی بڑی اہم خبریں دیتا ہے امت کو، وہ خبریں اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہیں پیغمبر پر۔ الذین ان کی جو، من قبلکم، من سے، قبلکم تم سے پہلے، قومی یعنی تم سے پہلے کون گزرے ہیں؟ یعنی قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد اور ہود علیہ السلام کی قوم عاد، وثمود اور صالح علیہ السلام کی قوم، قوم ثمود، والذین اور ان کی جو، من بعدہم ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم نہیں جانتے ان کو، الا اللہ مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا ان کو کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ جاءتہم آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے پیغامبر، بالبینات، بینتن کی جمع ہے معجزات، واضح نشانیاں، عقل میں آنے والی باتیں، بینات کے ساتھ، تو بالبینات ہوگا متلبسم بالبینات، واضح دلائل پر مشتمل پیغامات لے کر آئے۔ فردو، رد یردو، ردو لوٹانا، سو لوٹائے انہوں نے، واپس کیے انہوں نے، ایدیہم اپنے ہاتھ،
ید کی جمع ہے، فی افواہہم، افواہ فوہن کی جمع ہے منہ، اپنے منہوں میں، وقالو اور کہا انہوں نے، انا بے شک ہم کفرنا انکار کرتے ہیں، بما اس بات کا، اس پیغام کا، ارسل تم بھیجے گئے ہو، بھی اس کے ساتھ، وَإِنَّا اور یقیناً ہم، لفی شکن یقیناً شک میں ہیں، مما اس بات سے، اس پیغام سے، تدعون تم بلاتے ہو نا ہمیں، الیہ اس کی طرف، مریب، مریب یہ عراب یریب ارابتن سے ہے، یعنی بے چین کرنے والا شک، شک تو یعنی اسٹارٹ ہے لوور لیول جو ہے شک کا، وسوسے سے اوپر چل کر پھر شک کا درجہ آتا ہے، شک جب پختہ ہو جائے بندے کو بے چین کر دے، پریشان کر دے تو وہ مریب ہوتا ہے، اور اس کا روٹ جو ہے مادہ آتا ہے ریبن، متردد بنا دینے والا، بے چین کر دینے والا، تو مریب یہاں پر خلجان میں ڈالنے والے، بے چین کرنے والے، پریشان کرنے والے، قالت جواب دیا، رسولہم ان کے رسولوں نے، افی اللہ، یہاں پر پھر کوسچن مارک کے لیے آتا ہے، کیا، فی اللہ اللہ کے بارے میں، شکن شک ہے، فاطر السماوات والارض، فاطر، فاطر اصل میں چیرنا، پھاڑنا، پیدا کرنا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، یدعوکم بلاتے ہیں وہ تمہیں، لیغفر تاکہ بخشے تمہیں، لکم تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہ، ویؤخرکم مؤخر کر دے یعنی مہلت دے وہ تمہیں، الی اجل مسمی مقررہ مدت تک، مقررہ وقت تک، قالو کہا انہوں نے، ان انتم نہیں ہو تم، الا بشر مگر انسان، مثلنا ہم جیسے، مثلنا یہ بشرن کی صفت ہے، اور تریدون جو ہے چاہتے ہو تم، یہ جملہ جو ہے جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی دوسری صفت ہے اس کی، تریدون تم چاہتے ہو، ان تصدون، صد یصد یہ جہاں آ جائے تو روکنے کے معنی میں ہوتا ہے، تم روک دو ہم کو، اما ان سے جن کی، کان یعبدو بندگی کیا کرتے تھے، آباؤنا ہمارے باپ دادا، فأتونا سو لاؤ تم ہمارے پاس، بسلطان سلطان دلیل، تو بسلطان مبین کھلی یا صریح ایکسپریس، قالت لہم جواب دیا ان کو، رسولہم ان کے رسولوں نے، ان نحن نہیں ہیں ہم، الا بشر مثلکم مگر انسان تم جیسے، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالی، یمن احسان فرماتے ہیں، علی من یشاء جس پر چاہتے ہیں، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وما کان اور نہیں اختیار ہے، لنا ہمیں، ان نأتیکم کہ لے آئے ہم تمہارے پاس، بسلطان دلیل، حجت معجزہ، الا باذن اللہ مگر اجازت سے اللہ تعالیٰ کی، وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ پر، فلیتوکل المؤمنون چاہیے کہ بھروسہ کرے مومنین، وما لنا اور کیا چیز رکاوٹ ہے اور کیا مانع ہے ہمارے لیے، اللہ نتوکل کہ نہ بھروسہ کرے ہم اللہ پر، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، وقد ہدانا حالانکہ دکھائی ہے اللہ نے ہمیں، ہدانا اس حال میں کہ اللہ نے ہمیں راہ دکھائی ہے، سبلنا ہماری راہیں، سبل سبیل کی جمع ہے، وَلَنَصْبِرَنَّ اور ضرور صبر کریں گے ہم، عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا
تمہارے اذیتیں دینے پر ہمیں، یعنی جو اذیتیں جو تکلیفیں تم ہمیں پہنچا رہے ہو اس پر ہم صبر کریں گے۔ وعلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر فلیتوکل، چاہیے کہ بھروسہ کرے، المتوکلون، بھروسہ کرنے والے۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ان کی قوموں کا رویہ ایک جیسا رہا ہے۔ نبیوں نے دعوت پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی، دن کو، رات کو، ایک کو، 10 کو، جماعت کو، اور جمع کر کے راہ چلتے ہوئے ہر حال میں ان کو اللہ کی طرف بلایا۔ اسی کہ یہ فرض منصبی تھا پیغمبر کا، ان کی ڈیوٹی تھی، تو اس ڈیوٹی کی ادائیگی میں کوئی کمی، کوئی کسر اٹھا نہیں رکھا انبیاء علیہم السلام نے۔ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے انہم قد ابلغوا رسالات ربہم، تمام انبیاء نے بلا کم و کاست اللہ کا پیغام اپنی امتوں تک، اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور مقابلے میں قوموں کا رویہ، قوموں کا سلوک بھی ایک ہی طرح کا رہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف ہیں۔ باپ دادا کا دین کیا ہے؟ انٹرنیشنل جھوٹ، بت پرستی، کہ یہ بت پرستی ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے بس یہی دیکھا ہے، یہی سنا ہے کہ ان بتوں مورتیوں کے آگے پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان درگاہوں میں جا کر بکرا بکری ذبح کرتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، ان سے نظر و نیاز مانگتے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل جھوٹ ہے، پیغمبروں کے ساتھ کہا گیا اور پیغمبر کے نائبین کے ساتھ بھی کہا گیا اور کہا جا رہا ہے، اور پھر نتیجہ بھی ایک ہی طرح رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو کامیاب فرمایا اور ان کے مخالفین کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو جتنی بھی واقعات مکی صورتوں میں توحید اور رسالت اور آخرت کے حوالے سے بیان ہوتے ہیں، ان کے نتائج یہی ہوتے ہیں۔ مشرکین کے پاس کوئی دلائل، کفار کے پاس دلائل نہیں ہوتے، کوئی حجت نہیں ہوتی، اس کو کٹ حجتی کہتے ہیں۔ ایسے نہ ماننے کے مختلف بہانے۔ تو ان آیات میں بھی چونکہ ایک سرگزشت سنائی گئی ہے انبیاء علیہم السلام میں، قبل از تاریخ کے جو انبیاء ہیں، نوح علیہ السلام ہے، ہود علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام، اور ان کے نام جو تھے وہ عربوں میں مشہور تھے، اور وہ واقعات ایک دوسرے سے وہ سنتے آ رہے تھے، تو وہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ الم یاتکم، تو سوالیہ، یعنی انبیاء کا یہ علم سے جو شروع کرتا ہے دعوت فکر دے رہا ہے، انبیاء کا اپنی قوموں کے ساتھ رویہ۔ تو قرآن میں یہ آیتیں جب آئی ہیں تو ہم سے مخاطب ہے اللہ، الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس ان قوموں کے حالات، نبأ حالات، خبریں جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، یعنی قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم، اور وعاد و ثمود، اور قوم عاد بڑے بڑے مضبوط ڈیل ڈول کے مالک لوگ تھے، ان کے عمریں 200 سال، 250 سال، 300 سال، اور لمبے قد کے نہایت مضبوط قسم کے لوگ تھے۔ اور ثمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی خبریں، حالات جو ان کے بعد آئے، لا یعلمہم الا اللہ، ان کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، لہٰذا وحی کی روشنی کے بغیر ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے جب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو کوئی بتائے گا بھی تو کہاں سے بتائے گا؟ وہ تو جسٹ گیس ہوگا، اسٹیمیشن ہوگا، اور ایک ظنی بات ہوگی، مے بی رانگ مے بی رائٹ، اور عقلی دلائل کی روشنی میں وہ آثار قدیمہ کو کھود کر کچھ اندازہ لگا سکے گا، لیکن جو اللہ بتاتا ہے وہ یقینی علم ہوتا ہے۔ اسی قرآن کا علم یقینی علم ہے، اور پیغمبر کا علم یقینی علم ہے، باقی یہ سب ہیں ظنیات ہیں۔
گمانی علم ہے، اسی 50 سال پہلے ایک نظریہ پیش کیا گیا تھا اور 50 سال کے بعد وہ نظریہ رد ہو گیا اور دوسرا نظریہ سامنے آیا، تو یقینی نہیں تھا اس لیے تو رد ہوا۔ تو یہ لا یعلمہم الا اللہ، تو اسے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اسی کے 100 سال پیچھے جا کر کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، 1000 سال پیچھے جا کر کوئی یقینی انفارمیشن نہیں دے سکتا 1000 سال پہلے فلاں مقام پر اس قسم کے اس مزاج کے اور اتنی تعداد میں لوگ رہتے تھے، ان کی بود و باش، ان کا رہائش، تمدن وغیرہ اس قسم کا تھا، یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے وہ عالم جو ہے وہ اللہ ہی ہے، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا ہے، تو پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہے، ولی بھی عالم الغیب نہیں ہے، جبریل بھی عالم الغیب نہیں ہے، یہ عقیدہ کا حصہ ہے۔ جاءتہم رسولہم بالبینات، پہنچے ان کے رسول، یعنی ہر قوم کے رسول ہر زمانے میں اس قوم کی اصلاح کے لیے ان کے پاس پہنچے، بالبینات، واضح دلائل لے کر، بینات عقل میں آنے والی باتیں، اسی کے پیغمبر جو ہے کوئی منطقی دلائل سے بات نہیں کرتا کہ اس کے لیے کسی لمبی چوڑی لاجک کی ضرورت ہو اور کسی کے پاس پہلے سے پھر شاگردی کرے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ پیغمبر جو بتاتے تھے بس اللہ کو ایک مانو اور میرے پیچھے آ جاؤ، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور زمین کی نعمتوں کو استعمال میں لے آؤ اور پیغمبر کی اطاعت میں زندگی بسر کرو، بس سیدھی سی بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ فردوا ایدیہم، تو یہ باتیں جو تھی ان لوگوں کو بھلی معلوم نہیں ہوئی، ردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں رکھ دیے۔ ایک تو یہ ہے کہ منہ میں رکھنے سے مراد غصے میں پیغمبروں کے خلاف انہوں نے اپنی انگلیاں چبانا شروع کر دی، انگلیاں کاٹنا شروع کر دی، یعنی انتہائی سخت ریئیکشن میں آ گئے کہ تم ہمارے باپ دادا کے دین کی مخالفت کر رہے ہو، ابھی تک جس طریقے پر ہم ہیں اس طریقے کی تم مخالفت کر رہے ہو، تم کون ہو سکتے ہو؟ نہ تمہارے پاس افرادی قوت ہے اور نہ تمہارے پیچھے کوئی ہے، نہ تمہاری معاشی حالت مضبوط ہے۔ ایک بندہ ہے اور کھڑا ہو کر پوری قوم کو للکار رہا ہے، پوری قوم کو اپنے پیچھے آنے کی دعوت دے رہا ہے، تو یہ اس غصے سے محاورہ ہے، یہ یعنی نہایت سخت غصے کا انہوں نے اظہار کیا۔ تو جب غصے کا اظہار کیا تو دنیا تو عالم اسباب ہے، انہوں نے نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی ہوگی۔ تو آگے جا چل کر قرآن جو کہتا ہے وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، ہم ضرور صبر کریں گے ان تکلیفوں پر جو تم نے ہمیں پہنچائی، تو تکلیفیں انہوں نے پہنچائی ہوں گی۔ جب غصے میں انگلیاں کاٹتے ہیں تو آگے چل کر کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ اور فردوا ایدیہم فی افواہہم، افواہہم میں ضمیر انبیاء کی طرف جا رہی ہے، انہوں نے پیغمبروں کے منہ میں اپنے ہاتھ دیے، بھائی چپ کرو، بس ہمیں مت سناؤ، آگے ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب انسان سوچ لے کہ ماحول ایسا ہے کہ لوگ، ایک تو یہ ہے کہ بس کوئی نہیں سنتا ہے چل دیتا ہے، ایک ریزسٹنس کی طرف آتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن اس حال میں بھی پیغمبر دعوت جو ہے اللہ کی وحدانیت کا، رسالت کا، کتابوں کی صداقت کا، آخرت کی پیشی کا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا، وہ جاری رکھتا ہے، ان تکالیف کو برداشت کرتا ہے۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، اور ان قوموں نے کہا انا کفرنا، بے شک ہم نے انکار کیا۔ کفر انکار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بما ارسلتم به، ان پیغامات کا، اس وحی کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٌ، اور بے شک ہم شک میں ہیں اس پیغام کے بارے میں، تدعون جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو، مریب ایسے شک میں کہ ہم بے چین ہیں، خلجان میں مبتلا ہیں، جو ہمیں آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ مریب تاکید ہے شک کے لیے۔ قالت رسلہم افی اللہ شک، انبیاء نے جواب دیا جب انہوں نے کوسچن کر دیا انا لفی شک، تو قالت رسلہم، انبیاء نے کہا افی اللہ شک، کیا اللہ میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو کہ پھاڑنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، آسمانوں کی بلندیاں
اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں، اور زمین کے فوائد اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس کو تم نہیں دیکھتے ہو؟ زمین کے اوپر چلتے ہو، آسمان کے نیچے ہو۔ یدعوکم، وہ اللہ تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم، تاکہ تمہیں بخش دے، تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ تمہیں بلاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، توحید کے ساتھ زندگی بسر کرو، پیغمبر کی پیروی کر کے اس کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرو، لیغفر لکم، تاکہ اللہ تمہیں بخش دے تمہارے گناہوں کو، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے۔ ذنوب ذنب کی جمع ہے۔ اب چونکہ حدیث میں آتا ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس سے مراد حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد۔ اس میں بہرحال بندوں کا معاف کرنا ضروری ہے، بندے معاف کریں گے تب اللہ معاف کریں گے۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور مہلت دے تمہیں ایک وقت مقررہ تک نیک اعمال کرنے کے لیے۔ اسلام لانے کے بعد اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ گے، سنوارو گے اللہ کی رضا کے کاموں سے، تو اللہ تمہارے درجات کو بھی بلند کرے گا۔ اور اب جو تم نہیں کرتے ہو، عذاب اللہ نہیں لاتا ہے، تم دعوت کو بھی قبول نہیں کرتے ہو، فی الحال عذاب بھی نہیں لاتا ہے، تو یہ اللہ کی صفت ہے، حکمت کام کر رہی ہے۔ یؤخرکم، تمہیں مہلت دے رکھا، یہ نہیں کہ اللہ جو ہے غافل ہو گیا ہے تم سے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، وہ کبھی یہ خیال نہ کرے کہ اللہ ظالموں کے ان کرتوتوں سے بے خبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ یؤخرکم الی اجل مسمى، تمہیں مہلت دے رکھا ہے ایک وقت مقررہ تک، تمہارے لیے ایک ٹائم فکس ہے۔ قالوا، تو جواب میں انہوں نے کہا، ان انتم، نہیں ہو تم، الا بشر، مگر انسان، مثلنا، ہماری مانند، جس طرح ہم انسان ہیں تم بھی انسان ہو، ہم تمہارے پیچھے کیوں آئیں؟ تریدون ان تصدنا، تم چاہتے ہو کہ روک دو ہمیں، عما کان یعبد آباؤنا، ان مورتیوں کی پرستش سے، اس بت پرستی سے جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، لہٰذا ہم تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تم بھی تو ہمارے جیسے انسان ہو، تمہیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہم تمہاری قیادت کو مان لیں، تمہیں اپنا بڑا مان لیں، وہ تمہارے پیچھے آ جائے۔ فَأْتُونَا، پس تم لے آؤ، بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کوئی نشانی واضح۔ قالت لہم رسلہم، جواب کہا ان کے پیغمبروں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہیں ہم مگر تمہارے جیسے انسان، اس حد تک تو تمہارے ساتھ مانتے ہیں کہ ہم اس قوم کے لوگ ہیں، اس قوم میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اس قوم میں ہم بڑے ہیں، پلے ہیں، پرورش ہوئی ہے، تربیت ہوئی ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ہے، ہمیں سرخاب کے جو پر لگے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری تربیت اللہ نے کی ہے، اور ہماری فطرت کو اللہ نے بت پرستی سے محفوظ رکھا ہے، اور اس فطرت کی طرف ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ہمارے اوپر اللہ نے یہ احسان کیا ہے کہ وحی کا سلسلہ ہمارے اوپر جاری رکھا ہے، اور ہمارے ذریعے اللہ نے زمین کا تعلق آسمان سے قائم کیا ہے۔ بس یہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل و احسان ہے۔ ولیکن اللہ یمن، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے من یمن، منان اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام بھی ہے احسان کرنے والا، منان، یمن، احسان فرمایا، علی من احسان فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ تو ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم پر اللہ نے احسان کرنا چاہا تو وحی کا سلسلہ ہمارے اوپر جاری فرمایا، اس وحی کو ہم تم تک پہنچاتے ہیں۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان، اور نہیں ہے ہمارے لیے جائز، ان نأتیکم بسلطان، کہ ہم لے آئے تمہارے پاس کوئی معجزہ، بسلطان، کوئی نشانی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ تو کیا پتہ چلا اسے؟ معجزات پیغمبروں کے اختیار میں نہیں ہوتے ہیں، پیغمبر جب چاہے، جیسا چاہے، جس وقت چاہے معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ معجزہ
جس کے لیے قرآن میں حجت، برہان، آیت، سلطان استعمال ہوا ہے۔ معجزہ لفظ قرآن کے لیے معجزے کے لیے لفظ معجزہ استعمال قرآن میں نہیں ہوا ہے، اور احادیث نبویہ میں بھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ یہ لفظ بات کی اجاز ہے، اس لیے کہ معجزہ اس کرشمہ کو کہتے ہیں جو اسباب کے واسطے کو اللہ توڑ کر، اسباب کے واسطے کو توڑ کر اپنے نبی کے ہاتھ میں اس کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ ظاہر پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جیسے اللہ چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ اور یہی حال پھر کرامت کا بھی ہے۔ کرامت نبی کے نقش قدم پر جو بندہ چلتا ہے، اس کی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ ہوتی ہے، تو اللہ اس کے ہاتھ میں ایسی نشانی ظاہر فرماتے ہیں جو دوسرے نہیں دکھا سکتے۔ تو یہ کرامت بھی اللہ کا فعل ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پیغمبر سے خود کہلوا رہا ہے، پیغمبر خود کہتے ہیں ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ ماننے والے معجزات نہیں مانگا کرتے، ماننے والے نشانیاں نہیں مانگا کرتے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر چاہیے کہ توکل کرے ایمان والے، ماننے والے۔ تو ماننے والوں کو اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ماننے کے لیے معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو معجزے مانگتے ہیں، معجزے کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ مانا نہیں کرتے۔ وہ معجزہ دکھانے کے بعد بھی اپنی سرکشی پر اڑے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر توکل جو ہے، توکل کس چیز کا نام ہے؟ اسباب کو مکمل طور پر اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑنا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اسباب کو اختیار کر کے، صلاحیت اس پر صرف کر کے، وقت دے کر، مغز کھپائی کر کے، اس کے بعد پھر توکل کرتا ہے کہ اللہ مجھے علم عطا فرما، قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ تو یہ ہے توکل۔ اور توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر خنجر کی اس تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے پاس ہتھیار بھی مت رکھو جو مومن کا زیور ہے، اور پھر کہو کہ جی میں نے اللہ پر توکل کیا ہے۔ یہ توکل غیر شرعی توکل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنے پاس ہتھیار رکھو گے، اسلحوں سے لیس اپنے آپ کو رکھو گے، اس کے بعد پھر اللہ پر توکل۔ اسی کے باوجود اسلحہ کے بھی تمہیں کوئی قتل کر سکتا ہے، اور اسلحہ رکھنے کے بعد اسلحہ کا استعمال سیکھو، سمجھو، اس لیے کہ اسی خنجر سے بھائی کا گلا بھی کٹ سکتا ہے، دشمن کا گلا بھی کٹ سکتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اسلحہ ہی مت رکھو، اور یہ نہیں فرمایا کہ بیج کھیت میں ڈالے بغیر، کھیتی باڑی کیے بغیر اللہ پر توکل رکھو، وہ فصلیں جو ہے پکی پکائی تمہارے حوالے کریں گے، ایسا کہیں نہیں آیا ہے۔ کاشت کن پس تکیہ بر جبار کن۔ مولانا روم فرماتے ہیں توکل یہ ہے کہ کاشت کرو اور بیج جو ہے زمین کے نیچے، مٹی کے نیچے چھپ جائے، بس اللہ کے حوالے اس کے نیچے۔ اور مختلف بیکٹیریاز ہیں، وہ اس کو کھا بھی سکتے ہیں، گیسز اس کو خراب بھی کر سکتے ہیں، اور دوسری آفتیں آ سکتی ہیں۔ اب تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اب توکل کے سوا کچھ نہیں۔ ہاں، توکل کی حد تک تم نے کھیتی باڑی کی، وہاں سے خس و خاشاک کو دور کر دیا، جڑی بوٹوں کو دور کر دیا، اور جو رکاوٹ بنتی تھی فصل کے سرسبز ہونے میں ان چیزوں کو دور کر دی، اس کی ظاہری حفاظت کی، اور وقت پر اس کو سیراب کیا، پانی دیا۔ اب آگے اللہ کا کام ہے۔ اب یہ چیز ہے توکل۔ اور پھر ہم لوگ جب توکل کرتے ہیں تو دین کے معاملے میں توکل، جی اللہ توفیق دے گا تو ہم نماز پڑھیں گے، اللہ توفیق دے گا تو درس قرآن میں بھی آئیں گے۔ لیکن صبح کاروبار کے لیے جب نکلتے ہیں وہ اللہ کی توفیق کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ صبح سویرے اس کے لیے ناشتہ بھی ساتھ لے کر دکان جاتے ہیں، وہاں جا کر کھول کر ناشتہ بھی کرتے ہیں، اور اوقات کی بھی پابندی ہے، وقت پر دکان کھولنا ہے، کاروبار کھولنا ہے، اور وقت پر بلکہ دیر سے اس کو بند کرنا ہے۔ لیکن جب نماز کی بات آ جائے
جب روزے کی بات آ جائے تو سر میں بھی درد شروع ہو جائے گا، اور چکر بھی آئے گا، اور پیٹ میں گیس بھی پیدا ہو جائے گا، اور پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور ایک درجن جو ہے بیماریاں اور مسائل اس کے سامنے شمار کریں گے، وہ پھر ڈاکٹر ہے، وہ پھر یہی کہے گا بھئی روزہ رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو، حالت تمہاری خراب ہے، کسی مولانا صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے رجوع کرو، اور مفتی صاحب کے پاس آ کر یہی کہے گا ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے، حالت تمہاری بڑی خراب ہے، مفتی صاحب سے رجوع کرو، تو مفتی صاحب کہے گا کہ جناب اس حال میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جی مفتی صاحب نے بھی اجازت دی اور ڈاکٹر صاحب نے اجازت دی، اور مضمون جو ہے وہ اپنا گڑا ہوا ہے روزے سے بچنے کے لیے۔ اور یہی حال نمازوں کے لیے بھی ہے، یہی حال زکوٰۃ کے لیے ہے۔ سال پورا ہونے پر نصاب جو ہے وہ بیٹے کے نام کر دو، بیوی کے نام کر دو، اور سال پورا ہونے میں 10 دن رہ جائے تو پھر خاوند کے نام کر دو۔ یعنی حرام تک پہنچنے کے لیے ہیلے، یہ تو خود حرام ہے، اللہ کو دھوکہ دینا ہے، یہ چیز توکل نہیں ہے۔ یعنی دنیاوی حوالے سے توکل ہم اس معنی کر نہیں لیتے ہیں، دکان جانے کے لیے توکل کا یہ معنی ہمارے ذہن میں نہیں آتا ہے۔ دین سیکھنے کے لیے، دین پر عمل کی بات جب آ جائے تو پھر شیطان یہ توکل کنسپٹ اس توکل کا ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے، تو دین کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اپنے مشن پر چلتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے، اور اپنے تمام وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے، دین سیکھتے ہوئے، دین کی خدمت کرتے ہوئے، دین کی اشاعت کرتے ہوئے، گرمی سردی برداشت کرتے ہوئے، پھر اللہ پر توکل ہے کہ یہ دین ہماری زندگیوں میں آئے گا، یہ دین ہمارے علاقے میں پھیل جائے گا، ہمارے ملک میں آئے گا، اور ہماری قوم کی سمجھ میں یہ دین آئے گا، اور یوں جو ہے اس کے نتیجے میں امن، محبت، بھائی چارہ کی فضا قائم ہوگی۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور وَمَا لَنَا کون سی چیز مانع ہے، کیا رکاوٹ ہے کہ ہم توکل نہ کریں اللہ پر؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، حالانکہ اللہ نے وَقَدْ هَدَانَا اس حال میں کہ اس اللہ نے راہ دکھا دی ہے، ہماری راہیں، ہدانا رہنمائی کی ہے، ہدایت مانا گائیڈ۔ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، دکھائی ہے انہوں نے ہمیں ہماری راہیں، دین پر چلنے کے راستے اللہ نے ہمیں بتا دی ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور ضرور نصبرن صبر سے، یہ صبر حبس النفس علی ما یقتضیہ الشرع والعقل، نفس کو عقل اور شریعت کے تقاضوں کے تابع رکھنا، پابند بنانا۔ اب عقل کیا کہتی ہے، شریعت اسلامی کیا کہتی ہے، بس ان کو سمجھنا ہے اور نفس کو دبانا ہے، ان کے تابع رکھنا ہے، نفس کے تابع نہ ہونا۔ اور ہم ضرور صبر کریں گے علی ما، ان باتوں پر، ان حالات پر، آذیتمونا جو تکلیفیں، اذیتیں تم نے ہمیں پہنچائی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ پر چاہیے کہ توکل کرے توکل کرنے والے، بھروسہ کرے بھروسہ کرنے والے، یعنی بھروسہ اللہ ہی پر کرنا چاہیے۔ تو ایک بات یہاں پر یہ ہے، ان آیات میں جو سبق ہے ہمارے لیے، پہلی قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنا انسان پر لازم ہے، تاکہ پتہ چل جائے ان پر عذاب کیوں آیا، وہ بچ کیوں گئے۔ تو ایک قانون کے تحت ان پر عذاب آیا ہے، اور ایک قانون کے مطابق وہ بچ گئے ہیں۔ تو بچاؤ کے جو اصول ہیں، نجات کے اصول، وہ ہمیں معلوم ہوں گے، ہم ان کو اختیار کریں گے، اور تباہی کے اصول بھی ہمیں معلوم ہوں گے، ان سے ہمیں اپنے آپ کو ہم بچائیں گے۔ تو تاریخ کا مطالعہ اس حوالے سے کیا جائے تو قرآن اس کی قدر کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سوء ادب جو ہے، پیغمبروں کی بے ادبی، وہ کفر کے علاوہ ایک مستقل جرم ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں، مرد ہیں کہ عورت ہیں، جوان ہیں کہ بوڑھے ہیں، وہ ادب کو لازم رکھے۔ اللہ کا ادب ہے، اللہ کا حکم ہے، احکام کا ادب، تعظیم لامر اللہ۔ اور پھر بندوں میں جو ادب کے حامل لوگ ہیں، ان کا ادب، اور چھوٹوں کو ادب سکھانا، یہ
اسلامی معاشرے کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بشریت جو ہے، انسان ہونا، یہ منصب نبوت کے منافی نہیں ہے۔ پیغمبروں نے خود کہا ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، اور کسی ایک پیغمبر نے بھی انسانیت سے اوپر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ کسی ایک پیغمبر نے ہی نہیں کہا میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ اور لیکن کافروں اور مشرکوں کو یہ مسئلہ کبھی سمجھ نہ آیا۔ انہوں نے یہی کہا تم بھی انسان، ہم بھی انسان، ہم تمہاری پیروی کیوں کریں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ایمان کی دعوت جو ہے، ایمان توفیق سے، اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، لہٰذا اللہ سے مانگنا چاہیے، دلیل و معجزہ سے نہیں۔ البتہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے ایمان و یقین حاصل کرنے کی طلب اور جستجو جو ہے وہ انسان کا فریضہ ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ مصائب کا ہجوم دیکھ کر توکل اور استقامت کی راہ سے ہٹ جانا یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان خودکشی کے بجائے صبر کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور اس صبر کے راستے سے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اور چھٹی بات، صبر و توکل انتہائی فضیلت والے اعمال اور دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا مؤثر ترین ہتھیار ہیں، لہٰذا صبر سے، توکل سے کام لے کر اپنے مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔